الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسی آیت شریفہ کی روشنی میں جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور بطور خاص درمیانی نماز، اور کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ۔ اس کی روشنی میں ہمارا سلسلہ وار جو بیان ہو رہا ہے کہ نماز جو ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس کی درستگی انتہائی ضروری ہے، اور نماز چند شرائط کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط بھی خدا نخواستہ نہ پائی جائے یا رہ جائے تو اس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو ابھی پچھلے جمعہ ہم نے جو بات عرض کی وہ تھی طہارت، پاکی۔ پاکی جو ہے اس میں تین چیزوں کی پاکی شامل ہے: جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، اور جگہ کی پاکی۔ جسم کی پاکی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے غسل اور دوسرا ہے وضو۔ ہمارا بیان غسل پہ ہو رہا تھا، اور غسل اور وضو یہ دونوں الگ الگ فرض ہیں، دونوں الگ الگ فرائض ہیں۔ پھر غسل جن چیزوں سے آدمی پہ فرض ہوتا ہے یا بعض لوگ واجب ہوتا ہے، دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، دونوں قریب قریب معنی ایک ہی رکھتے ہیں۔ کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا، تو بعض کہتے ہیں غسل فرض ہو گیا۔ ہم اس کو دونوں کو ایک قریب قریب معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو غسل جس وجہ سے فرض ہوتا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ وہ جس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ قرآن شریف نے جہاں وضو کے فرائض بیان کیے وہیں غسل کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ وہ آیت شریفہ سورہ مائدہ کی جو آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ غسل کے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور تم مسح کر لو اپنے سر کا، اور پیروں کو دھو لو الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ لیکن الی الکعبین کا ترجمہ جو ہوتا ہے، لفظی ترجمہ ٹخنوں تک، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے تک کہاں تک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنا سمیت دھو کر امت کو تعلیم دی کہ ٹخنا سمیت پیر کو دھونا ہے۔ یہ چار وہ فرائض ہیں وضو کے جو قرآن نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد آیت شریفہ کے ایک ٹکڑے میں غسل کا تذکرہ فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ اس طرح یہ غسل کا فرض ہے، یہ غسل آدمی پر فرض اور وضو فرض، یہ دونوں چیزیں نماز کے لیے۔ کیونکہ بات شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو، یعنی ہر نماز کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، تمہارا باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر غسل کا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ غسل کیسے کرنا، وہ بھی آپ کو عرض کر دیا تھا۔ ایک ہی مضمون بار بار بیان کیا جائے گا تو بہت دن لگ جائیں گے اس میں، اس کو ذہن میں محفوظ کرنے کی عادت ڈالیے۔ وہ یہ تھا کہ غسل کا مسنون طریقہ، سنت مبارکہ کے مطابق طریقہ یہ کہ سب سے پہلے ہاتھ میں اگر کوئی نجاست اور غلاظت لگی تو اس کو صاف کرو، ورنہ اگر گندا ہاتھ پانی کے بالٹی میں ڈالا گیا تو پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ اب کتنی بھی پانی اپنے اوپر بہا لو، آدمی پاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاک کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے نا۔ پانی ناپاک ہو جائے تو ہم کہاں سے پاک ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہے اس کو دھو لو، اس کے بعد جسم کے جس حصے پر کہیں گندگی غلاظت لگی اس کو دھو لو، اور
اگر آدمی کپڑا پہن کے نہا رہا ہے تو یہ بھی خیال رہے کہ جو کپڑا اس کے بدن پر ہے، ہم بہت واضح آدمی انڈر ویئر پہن کے عام طور سے نہاتا ہے، چڈی پہن کے نہاتا ہے، اس پہ بھی کوئی ناپاکی لگی اس کو بھی پاک کر رہے آدمی، اور اس کے بعد پھر وضو کرے۔ وضو کرے گا تو غسل کے 3 فرائض اپنے آپ پورے ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب وہ وضو کرے گا تو ناک میں بھی پانی ڈالے گا، ہاتھ بھی دھوئے گا، اپنے ناک میں بھی پانی ڈالے گا اور کلی بھی کرے گا غرارے کے ساتھ۔ یہ 2 الگ سے فرائض ہیں اس کے لیے۔ اور اس کے بعد جب وہ وضو کرے گا تو وضو کے جب فرائض پورے ہوں گے، ہاتھ یہاں دھوئے گا وہ، اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، مسح کرنا، وضو میں سب کچھ کرے گا نا، تو بہت سے فرائض اس میں پورے۔ اب ایک فریضہ بچتا ہے، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس پر ہمارا مضمون آ کے رک گیا تھا، وہ یہ کہ میں نے چند اعضائے جسمانی کا تذکرہ کیا تھا جس کو اہتمام کے ساتھ، خاص طور سے انتظام کے ساتھ وہاں پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ آدمی اگر ذرا سی بھی اس کے معاملے میں چوک کر جائے تو جسم کا وہ حصہ سوکھا رہ سکتا ہے۔ وہ حصے کون سے تھے؟ ہمارا کان جو ہے، کان کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس لیے جتنے حصے کھلے ہوئے سب کا سب جسم، اوپر کا جسم ہے، یہ کان ہے۔ اسی طرح سے اپنے بغل کے نیچے کا حصہ، بغل کے اندر جو ہے، آپ پانی ایسے بیٹھے رہے اور پانی بہاتے رہیں، پانی جسم سے بہتا رہے گا، پانی اچھل کے کود کے اوپر تھوڑی جائے گا بغل کے، تو بغل کا جو اندر اوپری حصہ ہے وہاں پانی خاص طور سے یاد سے پہنچانا ہے، الگ سے مگے میں لے کے، ہاتھ میں لے کے اس کو خاص طور سے تر کرنا۔ اسی طرح گھٹنے کے، اگر ہم اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی اس پہ ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھا کہ آدمی کا پیر پھیلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اکڑو بیٹھ کے آدمی نہا رہا ہے تو گھٹنوں کے پیچھے کا حصہ جو ہے وہاں پر پانی پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ کئی بالٹی پانی بہا لیں گے، اس کے پیچھے کا حصہ خشک رہ جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے، اور اسی طرح ہماری بیٹھک، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھا ہوا حصہ جب تک ہم اٹھ کے اپنی جگہ چھوڑ کر اس حصے میں پانی پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اس وقت تک وہ حصہ تر نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ شرط ہے، غسل کے لیے شرط ہے کہ جب غسل فرض کیا جا رہا ہے تو یہ فرض اسی وقت ادا ہوگا جبکہ پورے جسم پر ایک بال کے برابر حصہ بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اب ہمارے یہ بیان جو ہے یہاں تو الحمدللہ آپ حضرات سن سماعت فرماتے ہی ہیں، لیکن آن لائن بھی اس کو سنا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جو آن لائن سنتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک طرف متوجہ کروایا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ایسا مشورہ ہو تو بلا تکلف مجھ سے آپ مل کے دے سکتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے عرض کیا، فرمایا کہ مولانا آپ نے جو حصے بتائے جہاں پانی پہنچانا، اس میں ایک حصہ رہ گیا، اور وہ ہے ناف کا حصہ، جس کو ہم بوملی بولتے ہیں۔ یہ ناف بھی ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں خاص طور سے ہم پانی اپنی انگلیوں کا استعمال کر کے نہ پہنچائیں تو ناف کا اندرونی حصہ خشک رہ سکتا ہے۔ تو یہ ہوا غسل۔ اب غسل کے تعلق سے آپ کے خادم نے ایک بات جو عرض کی تھی کہ غسل اور وضو یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو اگر بغیر نیت کے کیے جائیں تو بھی ہو جاتے ہیں، باقی اعمال بغیر نیت کے کیے جائے تو ہوتے ہی نہیں۔ جیسے روزے کے آدمی نے نیت اگر نہیں کیا اور پورا دن ویسے رہ گیا تو فاقہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا خیال ہے، انما الاعمال بالنیات کا بہت خیال رکھو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں اعمال، غسل اور وضو، دونوں اعمال بغیر نیت کے بھی اگر آدمی کرے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اجر اور ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، فرض کا ادا کرنا کتنا بڑا اجر رکھتا ہوگا، کتنا بڑا اجر رکھتا ہوگا۔ تو غسل بھی فرض، سننا اور وضو بھی فرض، اس کی نیت شروع میں کریں۔ میں نے وضو کی خالی اتوضاء لرفع الحدث، اب عربی میں اتوضاء، میں وضو کرتا ہوں لرفع الحدث، ناپاکی، حالانکہ اس کے بعد اور دعا کا حصہ ہے، وہ میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ لمبا ہو جائے گا آپ کو۔ اتوضاء لرفع الحدث، میں وضو کی نیت کرتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں ناپاکی دور کرنے کی۔ یہ نہ ہو تو اردو میں بھی نیت کر لیں، میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، بس وضو کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اسی طرح غسل کی بھی نیت کرنا دو، اور نیت جب آپ کریں گے تو اس غسل پر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔
اب غسل کے باب میں دو باتیں خالی رہ گئی تھیں، وہ آخری میں وہ ختم، وضو پر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو غسل تو کبھی کبھی واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، باقی جو ہم غسل کرتے ہیں وہ سنت غسل ہوتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن جو فرض غسل ہے اس کے لیے یہ سارے اہتمام ضروری ہیں۔ غسل میں دو چیزیں جو رہ گئی تھیں، اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر نہا رہا ہے جو پوری طرح محفوظ ہے، جہاں کسی بے پردگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جسم سے پورا لباس اتار کے صاف الفاظ میں پورا ننگا ہو کے غسل کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ غلط فہمی، ارے ننگا ہوگا تو وضو ہی نہیں ہوگا، یہ بیکار کی بات ہے۔ برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابھی ہم وضو پر جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بات عرض کریں گے۔ تو اگر آدمی اس لیے کہ اپنے جسم کا ستر عورت، ابھی وہ ستر عورت بھی عرض کریں گے آپ سے، یہ کچھ ایسے مسائل ہیں عام طور سے ہماری توجہ نہیں ہے ادھر۔ تو اپنے جسم کا کوئی ایسا حصہ جس کا ڈھانکنا فرض ہے، کسی کے سامنے جان بوجھ کے کھولنا حرام ہے۔ تو اب اگر ایسی جگہ آدمی غسل کر، عام طور سے ہمارے گھروں میں جو پکے گھر ہیں وہاں جو باتھ روم رہتے ہیں، بہت سی جگہ اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، وہ پوری طرح محفوظ ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پر پورے کپڑے کو اتار کے نہانے کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے۔ مگر جب اس طرح آدمی غسل کر رہا ہے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کا منہ یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہونے پائے۔ قبلے کے ادب میں یہ چیز شامل ہے، قبلے کے جو آداب ہیں امت مسلمہ پر، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جب بھی کسی آدمی کی شرمگاہ کھل جائے تو اس حالت میں اس کا چہرہ یا اس کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ کب ہے یہ ضروری؟ جب آدمی پورے جسم پر ایک بھی تار نہیں ہے، لیکن اگر اس پر انڈر ویئر ہے، چڈی ہے، تہمد ہے، تو پھر اس حال میں پھر یہ شرط نہیں رہتی۔ یہ بات آپ سے آپ کے خادم نے یہ پہلے سے رہ گئی تھی، اس لیے یہ بات میں نے عرض کیا۔ اب میرے بھائیو، غسل کی بات پوری ہوئی۔ وضو جو ہے، جس کے فرائض پہلے بیان کیا رب تعالیٰ نے، وضو اور غسل یہ دونوں فرائض ہیں نماز کے لیے۔ ان فرائض کے بارے میں ایک بنیادی بات یاد رکھو۔ فرض، نماز فرض ہے نا، تو فرض ادا کرنا کتنا ثواب ہے؟ تو دونوں چیزیں جو ہیں، جو میں نے بنیادی بات کہا وہ یہ کہ ہمیشہ اس کے کرنے کے پہلے اس کی نیت کرنا۔ نیت کرتا ہوں میں وضو کرنے کی، ناپاکی دور کرنے کی۔ نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی، ناپاکی دور کرنے کی۔ نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی واسطے جمعہ کے، جمعہ کا غسل یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب وضو کی طرف جب آئیں تو وضو کے فرائض، وضو کیسے کیا جاتا ہے وہ سب آپ کو الحمدللہ معلوم ہے۔ وضو کے جو فرائض ہیں، غسل میں 3 ہی فرائض ہیں اور وضو میں 4 فرائض ہیں۔ چاروں فرض قرآن نے گنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب چہرہ جو ہوگا وہ بال کے نیچے سے لے کے یہ ٹھڈی تک پورا چہرہ ہے، کان کے آگے اس حصے تک پورا چہرہ ہے، اس میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ وجوہکم تمہارے چہروں کو، وارجلکم ایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو۔ ہاتھ جو ہے، ہم شروع میں ہاتھ اتنا یہاں تک دھوتے ہیں، پنجہ دھوتے ہیں اپنے گٹوں تک، لیکن بعد میں پھر جب ہوتا ہے اس کو ہم یہاں تک، تو ہاتھ کا ٹخنوں تک یعنی یہ کوہنیوں تک دھونا فرض ہے۔ کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت، کوہنی تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت حشر کے میدان میں اپنے اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ یہ اس امت کی صفت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ جتنا حصہ اس کا وضو میں دھویا جاتا ہے وہ پورا حصہ حشر کے میدان میں چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ نہ یہ بنی اسرائیل کو حاصل ہوگا، نہ یہ نصارہ کو حاصل ہوگا، کسی پچھلی امت کو یہ وصف نہیں ہوگا، صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہوگی کہ وضو کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، جس کی وجہ سے امت محمدی کا ایک فرد پہچانا جائے گا۔ اور حضرات صحابہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے کیسے شیدائی تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ جہاں تک وضو میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہاں تک اس کا جسم چمکتا ہوگا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ یہاں تک دھوتے تھے، کندھے تک،
فرض کہاں تک ہے؟ کونیوں تک ہے، لیکن وہ عاشق رسول، اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، نام نہاد نہیں، نام نہاد تو چھوٹے ہوتے ہیں، عاشق رسول وہ جو رسول کے ایک ایک سنت پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اس کو عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حدیث شریف میں یہ مضمون ہم نے خود پڑھا ہے اس کو احادیث مبارکہ کی کتاب میں، کہ حضرت بلال اپنے ہاتھ جو تھے وہ یہ کاندھوں تک دھویا کرتے تھے تاکہ سب کا جسم جو ہے وہ یہاں تک چمکے اور آپ کے غلام بلال کا جسم جو ہے وہ کاندھے تک چمکے۔ تو یہ وضو بہت ہے۔ اب وضو جو ہے، پہلے وضو کی نیت کیا آدمی نے، ہاتھ دھویا، اس کے بعد کلی، اور کلی کے ساتھ مسواک، مسواک اہم ترین سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بعد کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں جب پانی ڈالا جائے، کلی جب کیا جائے، روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کر دیں، روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے، اس لیے غرارہ کرے گا تو پانی کا کوئی حصہ نیچے اتر سکتا ہے، روزے کی حالت میں نہ کرے، لیکن بغیر روزے کے غرارہ بھی کرے۔ اس کے بعد ناک میں پانی، ناک میں پانی غلو کے ساتھ ڈالے، یعنی اس نرم حصے تک 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اس کو صاف کرنا۔ اس کے بعد پورے چہرے کو دھونا، پورے چہرے کو، جیسا میں نے چہرے کی حل بتایا وہ پورا چہرے میں شامل ہے۔ داڑھی جو ہے، داڑھی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ الگ سے پانی اپنے چلو میں لے کے داڑھی کو تر کیا جائے، داڑھی کو تر کیا جائے تاکہ اندرونی حصہ بھی بھیگ جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے، ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ یہ سنت رسول ہے جو ہم 3 بار دھوتے ہیں تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے، لیکن 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے، یہ پانی کا ضیاع، پانی کا نقصان کرنا ہے، یاد رکھو۔ ایک بار دھونا فرض، 3 بار دھونا سنت مبارکہ۔ اب سنت سے جہاں تم آگے بڑھو گے اور چھوڑو گے تو مکروہ کام ہوگا، تو 3 بار سے زیادہ دھونا، بعد دھوتے ہی رہے، دھو ہی رہے، کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آتا، پانی پہنچا کہ نہیں، ارے بابا ہوش میں رہ کے وضو کرنا۔ اور اس کے بعد یہ اپنے ہاتھ دھونے کے بعد مسح جو ہے، مسح یہ فرائض وضو میں سے ہے، یہ خیال رکھنا۔ مسح میں پانی، نیا پانی لے، اور بعض لوگوں کی عادت ہے مسح کے لیے پانی اس کے بعد ہاتھ کو چومتے ہیں، یہ بدعت ہے میرے بھائی، بدعت ہے یہ۔ ہاتھ کو چومنا ہے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے کہ نل کو پہلے سے چوم ڈالو، جہاں نل میں سے اپنے کو وضو کرنا ہے اس کو پہلے جا کے ایک بار چوم لو۔ یہ بیکار کے کام مان نہیں کہاں سے گھس گیا کہ یہ چومنا چامنا جو ہے نا، اچھا یہی ایک فرض ادا کر رہے ہیں، اس کے پہلے جو کام کیے وہ فرائض نہیں تھے کیا؟ ہاتھ دھونا بھی تو فرض تھا، اس کے پہلے ہی پانی چومنا تھا، چہرہ دھونا بھی فرض تھا، اس کے پہلے بھی پانی، بیکار کی مانی کہاں سے لوگ لاتے ہیں۔ ہاتھ کو چومنا کچھ نہیں، پانی لیا، نیا پانی، مسح کے لیے نیا پانی لیا۔ مسح کرنے میں اس کا خیال رکھو کہ جو ہم مسح کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ سنت طریقے پر جب مسح کیا جائے تو پوری انگلیوں میں جو پانی لگا ہے وہ پورا پانی استعمال ہو جاتا ہے۔ آپ نے مسح کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا یا پانی تر کیا، اس طرح اس کو جوڑا اور آپ نے سر پہ، اب آپ دیکھیں یہاں سے جب سر سے وہ چلا پیچھے تک تو یہ پورا پانی، یہ یہاں پر جو لگا یہ پانی بالوں پر استعمال ہوگا۔ پیچھے جا کر پھر اس کو جب سامنے آپ لائیں گے تو جو سائیڈ کا پانی ہے وہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد انگلیوں پر جو یہاں کا پانی لگا ہے وہ کان کا مسح کرنے میں استعمال ہوگا، اور جب آپ گردن کا مسح کریں گے تو یہ اس کے پیچھے جو پانی لگا ہوا وہ استعمال ہو جائے گا۔ مسح میں پورے ہاتھ کا پانی الگ الگ اعضاء، مسح کہتے ہیں چھونے کو، مسح دھونے کو نہیں کہتے، دھونے کے لیے غسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ یہی وجہ ہے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ مسیح، مسیح کا مطلب چھونا، تو مسح کا مطلب چھونا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مسح کیا گیا، اور اس کے بعد بس گردن کے مسح کے بعد ختم ہو گئی بات۔ بعض لوگ یہ سامنے کے حصے کا مسح کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ صرف آخری میں گردن کا مسح جو ہے، ہاتھ کے پچھلے حصے سے گردن کا مسح ہوتا ہے۔ گردن کے مسح کرنے کے بعد پھر ایک انگلی جو ہے، یہ دونوں کلمے کی انگلی جو ہے، اس کو کان میں ڈالنا مستحب ہے، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ اور اس کے بعد پیروں کو احتیاط سے دھو لیں، اور یاد رکھیں کہ پیروں کی انگلی کے نیچے کا حصہ جو اس میں خاص طور سے پانی پہنچ، یہ تو وضو آپ لوگ سب کرتے ہیں، وضو میں وہ جو چومنا جو ہے وہ بیکار کا کام ہے، وہ نہ کریں۔ اور
وضو میں یا غسل میں ضرورت سے زیادہ پانی بہانا یہ اسراف ہے پانی کا. پانی ہی نہیں، جتنی چیزیں اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں اس سب پر سب بندوں کا حق ہے. اکیلے میرے لیے کچھ نہیں پیدا کیا انہوں نے، سب بندوں کا حق ہے. میں اپنی ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز خرچ کروں اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور اس اسراف کی وجہ سے دوسروں کا حق متاثر ہوتا ہے، دوسروں کا حق متاثر ہوتا ہے. یہاں پر مس بھری ہوئی ہے، ٹنکی کھول دو نل اور اس کے بعد دھوتے رہو اپنا، آرام سے دیکھا جائے گا اپنا کیا جا رہا ہے. ابھی بھی جہاں 4 اور 3 دن کی آڑ سے، یہ وروڑ میں چلے جاؤ، وروڑ کتنے دور ہے؟ 100 کلومیٹر ہے یہاں سے. وروڑ میں چلے جاؤ، 3 دن کی آڑ سے پانی آتا ہے، ان سے پوچھو پانی کس کو بولتے ہیں. اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی قدر ڈالنے کی کوشش کرو، اور عادت ڈالو. ناقدری کرو گے، جیسے وہ دینا جانتا ہے ویسے واپس لینا بھی جانتا ہے، اور وہ لے گا تو کوئی واپس نہیں لا سکے گا. ہمیشہ خیر، کسی بھی چیز میں اسراف، کھانے میں، پینے میں، راستہ چلنے میں. اکیلے میرے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی، یہ دنیا سارے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. اپنا حق جتنی میری ضرورت ہے اتنا استعمال کروں، اور اس کے علاوہ اگر میں استعمال کروں تو دوسروں کے حقوق میں ڈاکہ پڑے. یہ بنیاد یاد رکھو. اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ اچھا ہوا کہ کافی لوگ جمع ہو گئے. بہت سی چیزیں ایسا سب کو یہ وضو سے ٹوٹتا ہے، اسے ٹوٹتا ہے. کچھ چیزیں نہیں معلوم اسی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹنے کے لیے دیکھو ہمارے جسم سے مختلف چیزیں نکلتی رہتی ہیں. کبھی غور کیے کیا؟ کوئی ایک چیز نکلنا بند ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جائے. سب جو ہے سب دیکھے وہ میرا یہ چیز نکل جائے. پیشاب رک جائے جو سمجھ میں آتا ہے پیشاب کس کو بولتے ہیں. جسم سے مختلف چیزیں نکلتی رہتی ہیں. اس جسم سے نکلنے والی جو چیزیں پاک ہیں، یہ مسائل اچھے سے یاد رکھیں. جسم سے نکلنے والی جو چیزیں پاک ہیں ان کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ یہ چیزیں اگر آپ اتنی چیزیں یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ وضو کے اعتبار سے آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. کبھی کوئی شک شبہ نہیں رہے گا. اس سے ٹوٹتا ہے کیا؟ ایسا کرنے سے ٹوٹتا ہے کیا؟ جتنی چیزیں آپ کا خالی مرض کرے گا آج اور اگلے جمعے میں ملا کے، بس اتنی ہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے کبھی نہیں ٹوٹتا. بس اتنا خیال رکھیں. تو سب سے پہلے جسم سے جو خارج ہونے والی چیزیں ہیں ان چیزوں میں شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو پاک شمار کیا ہے ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے تھوک نکلتے تھوکتے رہتا ہے آدمی، تھوک کے ساتھ بلغم. اسی طرح ناک سے نکلنے والی گندگی یا اس کو ریٹ کہتے ہیں. یہ جسم سے نکلنے والا پسینہ، یاد رکھیے. یہ آپ ابھی ذرا غور کریے جسم سے کیا کیا نکلتا رہتا ہے. اللہ پاک نے خود بخود کا انتظام کیا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، سب میرے رب کی عطا اور دین ہے. میرے بھائیو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتوں کا مجموع ہے یہ انسان. تو جتنی چیزیں جسم سے نکلتی ہیں، تھوک نکلتا ہے، اس کے جسم سے بلغم نکلتا ہے، ناک کی ریٹ نکلتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے. ان ساری چیزوں کے نکلنے سے، کیونکہ یہ سب چیزیں پاک ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ 5 چیزیں: تھوک، بلغم، ناک سے نکلنے والی ریٹ، آنکھ سے نکلنے والا آنسو، جسم سے نکلنے والا پسینہ. یہ سب چیزیں پاک ہیں شریعت کی زبان میں، اس لیے ان کے جسم سے نکلنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ان نئے طریقے پر میں آپ کو وضو کا مسئلہ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے ڈالا کہ اگر اس طرح سمجھیں گے تو آپ کو آسانی سے یاد رہے. یہ چیزیں پاک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو وہ تھوک دیا اپن نے، کیوں اتنا اچھل رہا ہے مولانا نے آج ہی تو جمعے میں بولے تھوک پاک ہے. یہ بات نہیں ہے. تھوک جو ہے پاک ہے اپنے مسئلے کے اعتبار سے. اب جتنی چیزیں پاک ہیں ان چیزوں کے نکلنے سے وضو کو کوئی اثر نہیں. اسی طرح عورت کے جسم سے نکلنے والا دودھ بھی پاک ہے. اگر وضو کی حالت میں وہ بچے کو دودھ پلائے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ پاک چیز ہے.
تو بنیاد کیا ہوئی کہ جسم سے جتنی پاک چیزیں نکلتی ہیں ان کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس میں ماں کا دودھ بھی شامل ہے جو وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے. اب جسم سے نکلنے والی جتنی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 ریح، ہوا خارج ہونا. ہوا خارج ہونا، ہوا خارج ہونے میں مسئلے کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ آگے سے خارج ہو، وہ پیچھے سے خارج ہو یا آگے سے خارج ہو. بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ سامنے کے حصے سے بھی ہوا کا اخراج ہو سکتا ہے. تو جسم سے ہوا کا خارج ہونا یہ ناپاک ہے، اس لیے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب جسم سے نکلنے والی مزید چیزیں، پیشاب، پاخانہ، مزی. مزی کون سا پانی ہے؟ جو منی کے پہلے نکلتا ہے. منی کے پہلے نکلتا ہے، پیشاب کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اس سے شہوت بڑھتی ہے، اس کو مزی کہتے ہیں. پیشاب، پاخانہ، مزی، ان سب کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اور منی کے نکلنے سے تو جب غسل ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کہاں سے باقی رہے؟ اس کو الگ سے کیا بیان کروں میں. تو یہ چیزیں پیشاب، پاخانہ، مزی اور ریح کا خارج ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ اتنا تو سن رہے ہیں. اب اس کے بعد اصل مسئلہ جو بہت وہ خطرناک. ان سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن ان چیزوں کو تفصیل سے آپ کو بتانا پڑے گا. مثلا نماز کی حالت میں ہنس دینا آواز کے ساتھ. نماز کی حالت میں آواز کے ساتھ ہنس دینا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وضو نہیں ٹوٹتی، وضو ٹوٹے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی فاسد ہو جائے گی. مسکرا دیا آدمی. اب آپ بولیں گے بابا مولانا صاحب نیا مسئلہ لایا، کوئی نماز میں ہنسنے مسکرانے کو ہے. ارے نماز میں تو ہم کو وہ سب خیال آتا ہے جو کبھی سے نہیں آتا. نماز میں سب خیال آتا ہے. اب اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ آدمی مسکرا دیا، کوئی ایسی بات، حالانکہ یہ سب نہیں آنی چاہیے، لیکن آتے ہی ہے نا. ہم کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. تو مسکرا دیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اگر ہنسی آواز کے ساتھ آ گئی کہ اس کی آواز نکل گئی، وضو ٹوٹ جائے گا. اس کو حیرت کی بات ہے. جب وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی. اسی طرح سے جسم سے خون کا نکل جانا. خون جو ہے دم مسفوح، بہتے ہوئے خون پر ناپاکی کا حکم لگتا ہے. یہ خیال رکھنا. خون، بہتا ہوا خون، جیسے جب ہم نے جانور ذبح کیا، خون جو بہ رہا ہے اس کا چھینٹا اگر ہم پر آتا ہے تو وہ ناپاکی کا حکم لگتا ہے. لیکن جو خون جمع ہوا ہے، جیسے بوٹیوں پر جو خون لگا ہوا ہے، وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس لیے اس خون کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگتا. اس کا مطلب میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بغیر دھوئے گوشت پکاؤ، ایسا مت ملے، نہیں تو کل فتویٰ لاؤ گے تم. مولانا نے بولا بغیر دھوئے گوشت پکاؤ. اس پہ جو خون جمع رہتا ہے اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگتا. ناپاکی کا حکم بہنے والے خون پر. تو جسم سے خون کہیں سے نکل جائے تو نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا، اور خون نکلا اور اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جو چیز وضو توڑے گی وہ خون کا بہنا ہے. اور ایک مسئلہ وہ ہے حالت نماز میں ستر عورت کا کھل جانا اور اتنے دیر کھلا رہنا کہ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ دے، وضو توڑ ڈالتا ہے. اور یہ معاملہ ہماری نوجوان نسل، وہ جو بھجلیے کے جیسے بال رکھتے ہیں، بھجلیے کے جیسے بال، اور شرٹ پہنیں گے تو وہ عورتوں کے بلاؤز کے جیسے ایک دم چھوٹا سا. ارے بڑا پہنو نا یار. چھوٹا شرٹ جو پہنتے ہو تمہاری نماز کا کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی نماز میں نے آپ سے عرض کیا کچھ ایسے مسائل جو ہم کو معلوم ہی نہیں، وہ آپ کا خادم عرض کرے گا. ستر عورت وہ ایک الگ فریضہ ہے، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کتنا حصہ جسم کا چھپا رہنا نماز میں فرض ہے. اگر حالت نماز میں اس حصے کا کوئی حصہ کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جو وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اور نماز اور غسل، نماز اور وضو اور غسل، اتنی بار اتنی احتیاط سے اس کے مسائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں فرائض ہیں نماز کے لیے. نماز کا نہ پڑھنا حرام ہے.
بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا، نماز نہیں پڑھنے سے کافر۔ لیکن اگر کوئی نماز کا مذاق اڑائے، معاذ اللہ، نماز نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز کا کوئی مذاق اڑائے تو یہ نماز کا مذاق اڑانا اس کو اسلام سے نکال دے گا۔ ٹھیک اسی طرح یہ وضو اور یہ غسل جو نماز کے لیے فرض ہے، اگر جان بوجھ کر آدمی بغیر وضو یا بغیر غسل کی نماز پڑھ لے تو اسلام سے نکل جائے۔ آپ سمجھے؟ اس کا مطلب حالت نماز میں بھی کبھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً اپنی نماز کو توڑ دینا ہے۔ بے وضو نماز، بے غسل نماز جان بوجھ کر پڑھیں، جان بوجھ۔ اور اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے، وقت پورا ہو گیا۔ یہ ایک اعلان ہے، سماعت فرمائیے۔ اور کیا کون بول رہا تھا یار؟ کہاں گیا؟ اور ایک بات اور کہ اس کے پہلے جو آن لائن جو لوگ سنتے ہیں بیان، اس میں بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارا جو آن لائن چلتا تھا چینل حافظ مجتبیٰ نعت پاک آفیشیل، اس کو کسی نے ہیک کر لیا۔ چورانا جو ہوتا ہے ہیکنگ، تو وہ چورانے میں اس کے 1,60,000 سبسکرائبر تھے۔ اب تو حیرت ہوگی، کسی نے اس کو ہیک کر لیا ہے، وہ نہیں۔ اب جو آن لائن جو لوگ بیان سننا چاہیں وہ صرف مجلس تعلیم القرآن اتنی ہے نا، مجلس تعلیم القرآن اتنا بھی آپ دبائیں تو انشاءاللہ یہ بیان سن سکیں گے آپ آن لائن۔ یہاں سے آن لائن اور باقی جو درس وغیرہ سب کے سب مجلس تعلیم القرآن، اب اس چینل پر آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ جو پرانا چینل تھا وہ ہیک ہو چکا ہے، جس میں 1,60,000 اللہ پاک نے سبسکرائبر دیے تھے اپنے چینل کو۔ یہ اعلان سماعت فرمائیے۔ مسجد عائشہ، یشودیپ کالونی، مہندر نگر، ٹیکا، ناگپور، اس کی یہ زمین خریدا ہے وہاں کے ساتھیوں نے 80 لاکھ روپے میں، اس میں سے 20 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، 60 لاکھ روپے 4 مہینے میں ادا کرنا ہے۔ مسجد کی زمین کے چندے کے لیے یہ حضرات تشریف لائے ہیں، نئی مسجد مسجد عائشہ مہندر نگر کے لیے، اور وہ گیٹ پر کھڑے ہوں گے، مسجد کے لیے بھرپور اعانت فرمائیں۔